وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پر یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا، وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو۔ جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ۔ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہترین بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ جب معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو پریشان مت ہو۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا تو جانے دیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پریشانیوں اور تکلیف سے آزاد کر دیں۔ صبر کریں، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ کو آپ کی کوششوں کا علم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کچھ انسان جب تنہا ہو جائیں تو اکیلے پن کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بھرے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے سائے نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، لیکن قدرت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، خوشی کے ڈھیر مواقع دیتی ہے۔ اس وقت میں کوئی اچھا دوست یا ساتھی آپ کی زندگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور انسان جی اٹھتا ہے، اور یوں مایوسی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے، بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی ہی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے آسان طریقہ تو نماز ہے۔ زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اسے بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اس پر توکل کے۔ سوچو جو ہو رہا ہے، یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوں گے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ چاہت زمین پر بھیجی جاتی ہے، یہ منتخب لوگوں کو سونپی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو حوصلے نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کریں۔ اللہ جو میرے لیے بہتر ہو مجھے وہ عطا کر، مجھے قلب مطمئن عطا کر۔ جب تک ہمارا قلب مطمئن نہ ہو ہمیں سکون نہیں ملتا،
زندگی گزارنے کے لیے ساری خواہشات کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قلب مطمئن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر ان کے دل کو سکون نہیں، کیونکہ دل کا سکون اللہ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کوئی خواہش ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، مگر کسی اور کے لیے دکھ کا۔ پھر دوسروں کو دکھ دے کر ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ شے پا کے بھی دل خوش نہیں رہتا۔ وہ دل مطمئن رہتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے احساس کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا منحصر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے، تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں کن سے نواز دیتا ہے اللہ۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ اللہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے، بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، اور تمہارا نصیب کیا، سارا جہان بدلتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرتا ہے جو سب پر غالب آ جائے۔ تم نہیں جانتے اسے پر وہ تمہیں جانتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے ظاہر بھی اور باطن بھی، اسے علم ہے آیا ہے جو اسے اس کی بھی خبر ہے، جو اندر تمہارے چھپا سا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ لفظوں سے بیان کیا یا آنسوؤں سے رو دیا، وہ دل میں رہتا ہے سو وہ دل کی سنتا ہے۔ سب پر اس نے اپنی نگرانی کا پہرا بیٹھا رکھا ہے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اسی کا۔ زندگی کبھی بھی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح کو اس وقت خوراک کی ضرورت ہے۔ جیسے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی جب روح کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں بے چینی و اضطراب پیدا ہونے لگتا ہے، آپ اداس رہتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ رونا چاہتے ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہوں، تو ایسے وقت پر اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ بے شک اس سے بات کرنے کے کوئی بہانے نہیں ڈھونڈے جاتے، صرف جائے نماز اور تنہائی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اصل مزہ تو تنہائی میں مانگنے کا ہے۔ ہم سب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے
کہ مجھ جیسے کچھ لوگ دیر لگا دیتے ہیں اور کچھ بہت جلدی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں۔ کچھ کو اللہ ایک دم اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ مگر جانتے ہو وہ شخص جو طاقتور ہے جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا۔ وہ دونوں شخص اللہ پاک کے لیے برابر ہیں۔ بس جو روتا ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ضد کروں گا تو سب مل جائے گا۔ اسے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو آپ کو بھی نئے طریقوں سے نوازتا ہے۔ ذریعے مختلف ہیں مگر وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی اور بھی قیمتی چیز، ان سب کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا کہ وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک وہ دوسرا دروازہ کھول نہ دے۔ ہمیں اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستہ دکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے، مگر کیا ہمیں اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پہ انحصار کر سکیں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے صرف اسی پہ توکل تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت اوپر، بہت بلند ہے۔ اللہ پھر بھی انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا، ان کو روزی بھی دے گا۔ ہماری قسمتوں میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں موت کس زمین پر آئے گی، یہ سب ہمیں نہیں پتہ، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ صرف اس پر بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں کو سہارا بناتے ہیں۔ انسانوں کو سبب بنانا چاہیے، مدد لینی چاہیے، مگر سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے دیے گئے چناؤ کے آپشنز کے آگے ہاتھ باندھ کر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔
زندگی کو انتظار بنائیں گے تو انتظار بن جائے گی، اس لیے اس زندگی کو تعمیر کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ جو چیزیں طے ہیں وہ ہونی ہی ہیں، ان کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن اسٹریس نہ لیں۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں، باتیں، سوال، تنقید، طنز، تلخ رویے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آپ خود کو ہلکان نہ کریں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن یہ مکمل طور پر کانٹا بھی نہیں ہے۔ ایک چیز طے ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو پھول بن سکتے ہیں، اس لیے خود کو پھول بنائیں، کانٹا نہیں۔ ایسے سوال پوچھنے سے باز رہیں جو کسی کو ڈسٹرب کر دیں۔ طنز سے بچیں، اللہ کو طنز کرنے والے ناپسند ہیں۔ دوسروں کا بی پی ہائی نہ کریں، بلکہ ان کو ہلکا پھلکا کریں۔ انسانیت کی خدمت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، یہ تسلی دلاسے اور اچھے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا ہے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ ایمان ظاہر غیر ظاہر، غیب ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ اور غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا یہ ظاہر ہے، اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا، اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی، اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امداد کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے۔ جو ظاہر میں رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو نماز، دعا اور صبر سے کام لیں۔ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں، فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بھوک مٹائے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائیں، آپ کے منہ میں نوالے ڈالیں، آپ کی بیماری میں سہارا بنے، کہ اللہ نے آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور اگر کسی کا محتاج رکھا ہے تو اس کی پیشانی پر بل نہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جو دیتا ہے اور جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور واپس چھینتا نہیں۔ انسان ناشکری کرتا ہے تب بھی اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ نعمتیں ناشکری سے زیادہ ناقدری پر ہم سے دور ہوتی ہیں، اور ناقدری انسان کرتا ہے۔ اگر آپ ناقدر انسان نہیں، اگر آپ کسی بھی سلسلے میں کسی کے بھی محتاج نہیں، تو پھر کہیں الحمدللہ، تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے، اسے پرسکون کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔
لیکن مشکل آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آسانی کے لیے جگہ بنا سکے۔ مکمل جہاں تو کسی کو نہیں ملتا، یہی کائنات کا سسٹم ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ مکمل سکون سب کو مل سکتا ہے۔ یہ سکون تب ملتا ہے جب ہم تھوڑا سا شعور کو بیدار کریں، کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ جن حالات واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، ان پر صبر کریں، ان پر خاموش ہو جائیں۔ جو چیزیں سرے سے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، انہیں ہاتھ میں لینے کی چاہت چھوڑ دیں۔ ایسی تمام رسیوں کے سرے چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلیں گے، کچھ رویے ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ہیں جو حاصل ہو بھی گئیں تو شاید تب بھی لائف ایسی ہی رہے گی۔ تو پھر جانے دیں۔ سکون کے لیے کوشش کریں تو سکون ضرور ملتا ہے۔ مشکل آئے یا کوئی تکلیف ملے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل کر دیکھیے، اپنے عمل کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، یہ شکل بدل بدل کر چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا ہے، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوگی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید ہو، انسان اس سے نپٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا بلکہ انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا، کہ وہ تسلی سے بیٹھے رہے۔ وہ کشتی بھی پانی کے طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی تھی۔ زمین ساری پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو۔ یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کی بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوے کے بجائے تعلق بنائیں۔ ویسے بھی اس بھری دنیا، اس پوری کائنات میں ہے ہی کون؟ جب اس ایک کو پہچان لیں گے تو ڈریں گے نہ، خوف زدہ ہوں گے اور نہ دل چھوٹا کریں گے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صرف اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ بہت جلد آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کر کے آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار بھیجے گا، انشاءاللہ۔